السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل کس طرح ان کا نور جو تھا وہ پہلے ان کے دادا کی پیشانی پر اور پھر حضرت عبداللہ کی پیشانی پر کیسے چمکتا تھا، اور کس کس نے اس نور کو پہچان لیا اور کیا واقعات ہوئے۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبدالمطلب یعنی آپ کے دادا میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے، تو ایک دن حتیم میں سو کر اٹھے تو آنکھ میں سرما اور بالوں میں تیل لگایا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے والد نے انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اتنی چمک اور نور ان کے چہرے پر دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ کاہنوں سے پوچھا جائے کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے، یہ نور اس کی پیشانی میں کہاں سے آیا اور اس کی کیا وجہ ہے۔ جب وہ کاہنوں کے پاس لے گئے تو انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ نے اس جوان کی شادی کا حکم دے دیا ہے، یعنی آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کی شادی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا نکاح کیلا سے کیا، جس سے ایک بیٹا حارث پیدا ہوا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ہند بنت عمرو فاطمہ سے آپ حضرت عبدالمطلب کا نکاح ہوا تو ان کے نصیب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کے اس نور کی اتنی طاقت تھی کہ جب کبھی قریش میں قحط ہو جاتا، عرب میں قحط پڑتا، خشک سالی ہو جاتی، تو حضرت عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل شبیر پر لے جاتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ جی تو رحمت کی بارش برسا دے اور خوشحالی لے آ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس نور کی برکت سے ان کی دعا قبول کر لیتے اور اس طرح باران رحمت ان لوگوں پر برس پڑتی تھی۔ جب حضرت عبدالمطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو آپ ان کو لے کر کعبہ میں آ گئے، اور راستے میں بنی اسد کی ایک عورت تھی جس کا نام کتال بن نوفل تھا۔ اس عورت نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس نے آپ کی پیشانی میں اس کو نور نظر آیا تو اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ اس عورت نے بہت آپ کی منت سماجت بھی کی اور پھر اس عورت نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے لیے 100 اونٹ دینے کو تیار ہوں اور تم بس مجھ سے شادی کر لو۔ تو حضرت عبداللہ نے اس وقت اپنے والد کے ساتھ وہ چلے گئے اور ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ جب حضرت عبدالمطلب کعبہ سے حضرت عبداللہ کو وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے آئے اور حضرت آمنہ بنت وہب سے پھر ان کا نکاح کرا دیا۔ جب آپ حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر پہلی عورت کتال بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس عورت کو کہا کہ اب میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس عورت نے جو کتال تھی اس نے حضرت عبداللہ کی پیشانی دیکھی تو اس نے کہا کہ میں نے جو تم سے شادی کے لیے بولا تھا وہ اس وجہ سے کہ مجھے تمہاری پیشانی میں ایک نور نظر آ رہا تھا جو کہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے آمنہ بنت وہب سے شادی کر لی ہے اور میرے نکاح کو 3 دن گزر چکے ہیں۔ اس وقت کتال بن نوفل نے کہا کہ اے عبداللہ کہ جس وقت مجھے تیری پیشانی میں نور نظر آ رہا تھا، شادی تو میں نے صرف تجھ سے اس لیے کرنی تھی، اس نور کی وجہ سے کہ وہ میرے بطن میں منتقل ہو جاتا، لیکن اب چونکہ تو نکاح کر آیا ہے اور تیری پیشانی پہ مجھے وہ نور نظر نہیں آ رہا تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ اب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھا وہ آمنہ کے نصیب میں ہو گیا ہے، اب میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔
یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے معجزات اور مناظر جو لوگوں کو نظر آ رہے تھے، کاہنوں کو نظر آ رہے تھے، اور جو پہلے مذاہب کے پادری اور جو بھی علماء تھے ان کو پتہ چل چکا تھا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے حضرت آمنہ حاملہ ہوئی تو ان کے کیا حالات تھے اور کیسے آپ کی ولادت ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک ناز کو اجازت دیجیے اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔